اسی طرح دنیا کے اندر ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں: عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ ابھی ہم اور آپ جس پلین میں سوار ہیں وہ عالم دنیا ہے۔ دنیا کی زندگی ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں، دنیا کی زندگی میں ابھی ہیں۔ 60 سال 70 سال کے بعد یہ پلین یہاں سے گزر کر کے عالم برزخ میں ٹیک آف کرے گا، عالم برزخ میں رکے گا۔ سامعین کرام، اگر دنیا میں ہمارا رابطہ قرآن کریم سے مضبوط رہا تو دنیا کے اندر بھی ہم بلند و بالا رہیں گے، کامیاب و کامرا رہیں گے، اور اسی رابطے کی وجہ سے اگر عالم برزخ میں ہم گئے تو وہاں بھی ہمارا معاملہ اچھا ہوگا، اور اسی رابطے کی وجہ سے عالم آخرت میں بھی ہمارا معاملہ اچھا ہوگا، ہم کامیاب و کامرا ہوں گے۔ آئیے دیکھیں ان تینوں باتوں کی، ان تینوں دعووں کی دلیل کیا ہے۔ اگر قرآن کریم سے ہمارا رابطہ دنیا کے اندر مضبوط رہا تو ہم دنیا کے اندر کامیاب و کامرا رہیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ہمیں نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ معجم طبرانی کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مقام جحفہ سے نکل کر کے صحابہ کرام کے پاس آئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگ ان 3 چیزوں کی گواہی دیتے ہو؟ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اتشہدون الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تیسری چیز، وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے۔ کیا تم لوگ ان 3 چیزوں کی گواہی دیتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا قُلْ نعم، ہاں اللہ کے نبی ہم ضرور گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے اور ان دونوں باتوں کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سامعین کرام، ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک ہوتا ہے زبانی دعویٰ کرنا، زبان سے کہہ دینا کہ ہاں فلاں فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں وہ ہے، ایسا ہے، یہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن دل سے اقرار کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ صحابہ کرام اگر زبان سے کہتے تھے قل نعم تو دل سے بھی کہا کرتے تھے، اور جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اگر ہم صرف دعووں کی بات کریں زبان سے تو منافقین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا کرتے تھے زبان سے، اللہ رب العالمین کو معبود مانا کرتے تھے زبان سے، لیکن دل کے اندر کیا بات تھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارا رابطہ قرآن کریم سے ہے تو یہ جان لو کہ قرآن کریم کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہاری جانب ہے۔ فَتَمَسَّكُ بِهِ وَلَا تُهْلَكُ بَعْدَهُ أَبَدًا، تم قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، تمہیں کبھی بھی ہلاک نہیں کیا جا سکتا ہے، تمہیں کوئی بھی قوم آنکھ اٹھا کر کے نہیں دے سکتی ہے، دنیا کے اندر تمہیں کبھی بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی صحابہ کرام کو، اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، قرآن کریم سے پہلے وہ کیسے تھے۔ ان کے پاس ایک گھر نہیں تھا، صحرا نشی تھے، جنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے، چرواہے تھے، بکری اور اونٹ چرا کر کے ان کی زندگی کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، صرف ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ بھی دیواریں مٹی کی، چھتیں کھجور کے پتوں کے، اور اسی طرح سے جو پلرز تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے۔ کتے مسجد کے اندر گھوما کرتے تھے، بارش ہوتی تھی، نماز پڑھتے سمے پیشانی میں کیچڑ اور دھول اور مٹی لگ جایا کرتی۔ اس کے باوجود جب صحابہ کرام نے قرآن کریم کو تھاما، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی، پوری دنیا ان کے حوالے کر دی۔ قیصر و کسریٰ ان کے سامنے ہاتھ جوڑا کرتے تھے۔ مامون الرشید خط لکھنے سے پہلے، روم کا جو بادشاہ تھا، اس کو خط لکھتے سمے جو پہلا ورڈ لکھتا تھا مامون الرشید، وہ لکھتا تھا یا کلب الروم او ڈاگ آف روما، اے روم کے کتے، یہ ہماری پہلے عظمت تھی،
قرآن کریم سے جڑنے کی وجہ سے بادشاہوں کو مسلمان اگر خطاب کرتا تھا تو کتا کہہ کر کے کرتا تھا۔ آج آپ دیکھیں آپ کی حیثیت کیا ہے۔ ابھی جربا تھانے پر آپ چلے جائیں، بائک پکڑ جائے، آپ پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، کوئی وزن نہیں مسلمانوں کی، کوئی دبدبا نہیں، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اسی قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا رابطہ قرآن کریم سے مضبوط ہو جائے، دنیا کی کوئی قوم تمہیں ہلاک نہیں کر سکتی ہے، تمہیں کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر یہ رابطہ ہمارا دنیا کے اندر رہا تو عالم برزخ کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ابو داؤد کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے اندر گئے، ایک انصاری آدمی کا انتقال ہو گیا۔ وہاں جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، بڑی لمبی روایت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم قبر کے عذاب سے پناہ چاہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو روح ڈالنے کے بعد اسے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد سوالات ہوتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 3 سوال جو کہ بالکل آؤٹ ہیں۔ پہلا سوال من رب کا، دوسرا ما دینوں کا، تیسرا ما نبی کا۔ جب وہ آدمی ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، اگر مومن ہے، اچھا ہے، تو ہی وہ آدمی جواب دے پائے گا۔ جواب دینے کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں ما یدری، تمہیں یہ جواب کیسے معلوم ہو گئے، آپ ان سوالوں کا جواب کیسے دے لے گئے؟ وہ آدمی جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے دنیا کے اندر قرآن کریم کو پڑھا، اس پر ایمان رکھا، اس کی تصدیق کی، تب جا کر کے آج میں نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ آپ اندازہ کریں، جو لوگ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، زندگی ختم ہو جا رہی ہے، 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، کوئی فکر نہیں۔ اور میں ایک گارنٹی کی بات کہوں، ابھی اگر سرکار کی جانب سے کوئی یوجنا جاری کر دیا جائے، اگر پردھانی کے مدھیم سے کوئی یوجنا لاگو ہو جائے کہ 40 سال 50 60 سال کے لوگوں کو اگر قرآن پڑھنا آ جائے، وہ لوگ اگر قرآن سیکھ لیں تو ان کو 25,000 30,000 روپیہ پینشن دیا جائے گا عمر بھر۔ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے رہیں گے جو قرآن کریم کو نہیں سیکھیں گے؟ گھر والے بچے ان کو باقاعدہ فورس کریں گے کہ ابو سیکھ لیجئے، کچھ تو کام چلے گا۔ ہم نے قرآن کریم کو قیمت پہ تول دی ہے، روپے سے ہم نے تول دیا۔ آپ اندازہ کریں، ابھی اگر کوئی یوجنا جاری ہو جائے، لوگ سیکھنا شروع کر دیں گے، کوئی بعید نہیں ہے اس میں، لیکن اپنی آخرت کے لیے، آخرت بنانے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ سامعین، اگر قرآن کریم سے ہمارا رابطہ مضبوط رہا تو دنیا بھی اچھی رہے گی، قبر میں جائیں گے سوالوں کا جواب دینے میں آسانی ہوگی، اور وہاں سے جب عالم برزخ کا پلیٹ عالم آخرت میں ٹیک آف کرے گا، وہاں حساب و کتاب کے درمیان اگر کوئی تھوڑی بہت پریشانی آئے گی، تھوڑی بہت اگر دقت آئے گی، یہ حدیث ہم اور آپ سامنے رکھیں۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، تم دنیا کے اندر ہو، ابھی زندگی ہے، قرآن کریم کو پڑھا کرو، قرآن کریم کو پڑھا کرو۔ فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت بن کر کے آئے گا، سفارش کرے گا۔ اگر ہم نے اور آپ نے قرآن کریم سے اپنا رابطہ دنیا کے اندر مضبوط رکھا، یہ تینوں کی تینوں جو عالم ہیں، ہم اور آپ ان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سامعین کرام، ضرورت ہے کہ ابھی ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب جائیں گے تو شرم آئے گی۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھیں اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے قرآن کریم کو سیکھیں، پڑھیں۔ کم سے کم اگر ہم عربی نہیں سمجھ سکتے، باقاعدہ قرآن کریم کو عربی ٹو عربی نہیں سمجھ سکتے، تو کم سے کم ریڈنگ تو آ جائے، کم سے کم ہم پڑھنا تو سیکھ لیں، تاکہ ایک حرف پر ہمیں 10 نیکی تو مل جائے۔ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں، لوگ بے شرموں کی طرح بالکل بے حیا بالکل لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں، جب آتے ہیں رات جاگنے کے لیے، چند لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں،
بقیہ لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے یا مارے شرم کے آتے ہی نہیں۔ کیوں آئیں گے؟ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ کچھ دعا یاد ہے، صرف نام کے مسلمان تھے، ابو مسلمان تھے، گھر کے اندر پیدا ہو گئے، مسلمان ہیں، بس یہی چیز ہمارے اور آپ کے اندر رہ گئی ہے، یہی چیز ہمارے اندر باقی ہے۔ سامعین کرام، ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعہ سے کچھ لوگوں کو بلندیاں نصیب کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، تنزل نصیب کرتا ہے۔ لوگ بے عزت ہو کر رہ جاتے ہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی وزن ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ میں بتاؤں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 180 کروڑ ہے، یعنی دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے 58 ممالک ہیں، اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے 313 تھے، ان کی مدد کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے، ان کے مدد کے لیے اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرتا تھا۔ آج ہم کیسے ہو گئے؟ ہم کیسے ہو گئے کہ آج ہمارے اپنے ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہمارے کچھ اعمال، ہمارے کچھ کرتوت، ہمارے کچھ کارنامے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہم سے مایوس ہے، اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہم سے روٹھی ہوئی ہے۔ اور دنیا میں تو لوگ جو دیگر قومیں ہیں ہمیں ذلیل کرنے پر اور ہمیں بے عزت کرنے پر اترے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں، لوگ طنز کرتے ہیں، لوگ ترا مارتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایسے کون سے اعمال انجام دیے جن کی وجہ سے ٹوپی بھی اگر ملی تو پھٹی ہوئی ملی، تاج اتار کر کے عجائب گھروں میں رکھ دیے گئے اور ٹوپی اگر سر پہ آئی تو پھٹی ہوئی آئی؟ ہم نے کچھ ایسے کارنامے کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تاج عجائب گھروں میں ہیں اور آج ہم پھٹی ٹوپیوں میں ہیں۔ سامعین کرام، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ 180 کروڑ ہے مسلمانوں کی تعداد، دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ اس کے باوجود آپ بخوبی مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، یوٹیوب پر یا اسی طرح سے نیوز وغیرہ آپ لوگ زیادہ دیکھتے ہوں گے، مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین